کیو ایم اس وقت جو پروسیس ہے ایم کیو ایم کے بننے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ظاہر جماعت اسلامی اور جے یو پی اور ان پارٹیز کا ہولڈ تھا الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے، تو یہ جو پروسیس ہوئی یہ کیا جینوئن تھی؟ لیکن اس طرح کے احساسات اور جذبات کو اگر سرکاری طور پر سرپرستی حاصل ہو جائے، جیسا کہ ضیاء الحق کی ملی، یعنی اندرون سندھ انہوں نے جی ایم سید کو پیٹرنائز کیا اور اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو کمبیٹ کریں، اور اربن ایریاز کے اندر انہوں نے مذہبی جماعتوں کو، جے یو پی اور جماعت اسلامی کو کارنر کرنے کے لیے اس فینومینا کو سپورٹ کیا، تو اگر سرکار اس کے سارے وسائل ایک سمت کے اندر لگ جائیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو کامیابی کا کوئی عنوان دے دیتے ہیں. اور میرے نزدیک ایم کیو ایم کا، ورنہ اگر یہ بات 100% صحیح ہوتی، درست رہتی، تو وہ پھر متحدہ کیوں بنتی؟ اس کو مہاجری رہنا چاہیے تھا، جس کی بنیاد پر اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ اس بنیاد پر پھر بعد میں بھی رہے، یعنی مہاجر ہٹ گیا، متحدہ ہو گیا، پھر بھی ان کے ساتھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایشو ایسا تھا نہیں اتنا جتنا کہ سرکار نے اس وقت کی ماشاء اللہ گورنمنٹ نے اس کو اہمیت دے کر، پرورش دے کر آگے بڑھایا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی پاپولر سپورٹ جینوئن ہے؟ اب تو کوئی سپورٹ نہیں ہے، عوامی سطح پر وہ محروم ابن محروم ہو چکے ہیں اور کوئی تائید عوامی سطح پر حاصل نہیں ہے. ریاستی جبر اور دہشت گردی یہ بنیادی چیزیں، ٹھیک ہے دھاندلی بھی کرتے ہیں وہ صرف دھاندلی سے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. دھاندلی کے ساتھ دہشت گردی بھی اگر وہ کمبائن کریں گے تب انہیں الیکشن کے کوئی ریزلٹس ملیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں الیکشن کا. لیکن یہ الزام تو قاضی صاحب ایم کیو ایم بھی آپ پہ لگاتی ہے کہ تشدد کی ابتدا بھی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب بھی تشدد میں جو ہے ایم کیو ایم کے لڑکوں کو، یہ اے پی ایم ایس او اور جمعیت کا جو ایک دوسرے پہ تشدد کے الزامات ہیں. ویسے جی میرا خیال یہ تو بہت ہی بے انصافی ہوگی اگر ایم کیو ایم کی جو کہ تشدد کی پکچر کو کوئی چھپانے کی کوشش کرے، تو وہ چھپائے نہیں چھپ سکے. بوری بند لاشیں، ٹارچر سیلز اور مفرور لوگ، اور ہر ایک کے ساتھ لڑنا، پختونوں کے ساتھ بھی لڑنا، پنجابیوں کے ساتھ بھی لڑنا، سندھیوں کے ساتھ بھی لڑنا، فسادات برپا کرنا، اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں کبھی جماعت اسلامی. لیکن اگر جو منور صاحب کی بات کو میں صحیح سمجھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی بھی اس میں اس کی حصہ دار رہی ہے اس سارے تشدد کی، کہ انہوں نے کہا کہ آرمی نے جو ہے اور اس طرح کی فورسز نے اربن ایریا. آرمی تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ عناصر نے یہ ضرور کوشش کی کہ قومی جماعتوں اور قومی سوچ کی جماعتوں کو شکست دینے کے لیے ریجنل جماعتوں کو، تعصب اٹھانے والی جماعتوں کی سرپرستی کریں. تو انٹیلیجنس ایجنسی اسی کی کوشش میں ایم کیو ایم کو بھی بنایا گیا. اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آرمی نے مختلف مواقع پہ تمام سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی حوالے سے کوآپٹ کیا. ایک واحد جماعت جو کہ بہت کم کوآپٹ ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں جماعت اسلامی کئی ضیاء کی پالیسیز کے خلاف تھی، لیکن چونکہ ضیاء صاحب اسلامائزیشن بھی کر رہے تھے اور افغانستان میں جنگ بھی لڑ رہے تھے، اس لیے بہت بڑا حصہ ان کی پالیسیز کا ایسا تھا جہاں پہ جماعت واز کوآپٹڈ بائی. اسی طرح ضیاء صاحب نے جو ہے وہاں پہ ایم کیو ایم کو کوآپٹ کیا. مسلم لیگ جو ہے وہ اب مجھے بھول جاتا ہے کہ مختلف مسلم لیگیں ہیں، لیکن وہ جتنی بھی ہیں وہ کسی نہ کسی وقت کوآپٹ ہوئی ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری ریلیشنز میں پاکستان میں ایک جو بڑی مزیدار بات ہے وہ ہے یہی کہ آرمی نے ہر موقع پہ سیاسی ایلیمنٹس کو سلیکٹیولی فار اے گیون پوائنٹ ان ٹائم کوآپٹ کیا ہے. یہاں پہ کوآپشن کا پرنسپل جو ہے وہ پہلے بھی رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں یا سیاسی قوتیں جو ہیں وہ یکجا ہو کے کبھی بھی فوج کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکی. مثلا ابھی کے صورتحال میں آپ دیکھیں، اب تو جو ہے وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت مشرف کے سب سے بڑے نقاد ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں ہم تو ایم ایم اے حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی تھی، بیک اینڈ فورتھ کے بعد ڈیل کی، اور اٹ وانٹڈ ٹو کم اپ ایز دا لیجیٹمیٹ اپوزیشن. اس میں ڈویڈنڈز تھے. حکومت بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کے ساتھ، صوبہ سرحد میں حکومت ہے جو ابھی بھی جے یو آئی نہیں چاہتی. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، انہوں نے ویسے پیپل پارٹی کو مستثنا کیا نہیں، میں نے کہا سب سے کم، مستثنا نہیں کیا، میں نے کہا سب سے کم. جو سب سے زیادہ پیپل پارٹی نے ہی فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب
ایوب خان کے اس میں شامل 8 سال تک ان کے ساتھ تو اس رہے. وقت نہیں بہرحال جب پیپل پارٹی بنی ہے تو سب سے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سویلین اس کو فوج نے کیا ہے, فوج نے ان کو اقتدار دلوایا ہے, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے اس کو. تو اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں یہ؟ یعنی اس سے تو انکار ہو بھی نہیں سکتا, جی اس سے تو انکار ہو بھی نہیں ہاں, سکتا. یحییٰ خان نے نہیں اس اس کو میں قطعی میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے کم کوآپٹ ہوئی ہے پیپلز کم پارٹی. کیسے کوئی ہے جو میں اقتدار دیا ہے. لیکن آپ یہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہر جماعت رہی ہے. نہیں, جماعت اسلامی میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کسی بھی بیوروکریسی سے, کسی فوجی مداخلت سے. ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں صرف ایک پیریڈ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ ضیاء الحق کے خلاف ایجیٹیشن کرتا ہے, جب 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگتی ہے. لیکن وہ ایجیٹیشن بھی ایبرپٹلی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب میاں طفیل اپیل کرتے ہیں کہ آج سے ایجیٹیشن نہیں ہوگا, حالانکہ وہ موومنٹ پک ہو رہی تھی اور اس وقت اسٹوڈنٹ یونینز کے بحال ہونے کے امکانات. جی اس کے آخری دور میں کاروان دعوت و محبت نکلا ہی ان کے خلاف تھا. کاروان دعوت و محبت جو ساری ملک میں جس نے دورہ کیا 40 دن کا, وہ نکلا ہی ضیاء الحق کے خلاف تھا. جماعت اسلامی نے لیڈ کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کبھی بھی ملٹری گورنمنٹ سے کسی بھی موقع پر ہم نے ملٹری اور فوجی حکومت کو ملک کے مسائل کا حل اور ملک کے مسائل کا جواب نہیں سمجھا. اور آج بھی آپ اس چیز پہ؟ آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ملک کو اس کے دستور کے مطابق چلنا چاہیے. ہم نے سب سے پہلے دستور کی مہم چلائی ہے. اسلام بھی ہم نے دستور کے ذریعے سے اسلامی دستور کی مہم چلائی. ملک کے اندر ایک ایسا دستور نافذ ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہے. یہ کریڈٹ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کو دینا پڑے گا کہ جو اسلامائزیشن ضیاء الحق کے پیریڈ میں ہوئی اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پڑی. ذوالفقار علی بھٹو کے بہت سے کریڈٹس ہیں, یعنی اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اس نے ختم نبوت کا مسئلہ طے کیا ہے, قادیانیوں کو اس نے اقلیت قرار دیا ہے, اس نے نائٹ کلبس پر پابندی لگائی, اس نے جمعے کی چھٹی کی. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے کریڈٹس ہیں, تو ہم تو اس کو ڈسون نہیں کرتے کبھی بھی. باقی یہ کہ جو جبر کی حکمرانی تھی وہ اپنی الگ داستان ہے. ویسے میں آپ کے سوال سے پہلے اس پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جماعت اسلامی پہ کسی فوجی مارشل لا کی حمایت کا الزام یہ اتنا ہی بے ربط محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ جماعت اسلامی کے سٹرکچر کو, اس کی بنیادی تاسیس اور تشکیل کو دیکھیں کہ جس کا آغاز ہی مشاورت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا ایک یونٹ بھی وہاں پہ انتخاب کے ذریعے سے کوئی امیر جماعت کسی اور پارٹی کا آپ سربراہ بتا دیں, کوئی نظام بتا دیں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہوں, جہاں پہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ اور مشاورت الیکٹڈ باڈی وہ پالیسیز بناتی ہو, جہاں پہ ہر فرد وہ اپنے کام کے بارے میں جواب دہ ہو, جہاں پہ مالیات کا ایک نظام ہو, ایک ایک پیسے کو امانت کے طور پہ, ایک دینی امانت کے طور پہ, اور جہاں پہ آنے والا ہر فرد وہ اپنے کسی دنیاوی مقاصد کی خاطر نہیں بلکہ صرف اور صرف آخرت کی فلاح کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں دو ہی جماعتیں منظم ہیں, ایک فوج ایک جماعت اسلامی. لیکن یہ جماعت کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور اس سے بالکل مفر نہیں ہے. میں ویسے جی اعجاز حیدر صاحب کی ایک بات پہ ذرا ایک غلط فہمی کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ سارے جو ممالک ہیں اسلامی ان کی باؤنڈریز کو ختم کیا جائے اور اس کو ایک ملک بنایا جائے. نہیں, ہمارا بھی وہی پروسیس ہے جو آپ نے بتایا ہے. ہمارا پروسیس اتحاد کا وہی ہے کہ ہر قوم ملک کے اندر جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں, آرگنائزیشنز بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. جب ہر جگہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو اسلامی خیالات کی ہوگی تو وہ تمام لوگ آپس میں خود بخود نیچرلی وہ مربوط ہیں. اب یہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی دیکھیں جی, ہم اس ربط کو کافی اتحاد سمجھتے ہیں. یعنی الگ الگ ممالک ہوتے ہوئے بھی اگر OIC میں ایسی حکومت فکری طور پر ہم آہنگ ہو, جو دوسروں کے دستنگر نہ ہو, جو امریکہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی بجائے اپنی قوموں کے سامنے جواب دہ ہوں, تو یہ OIC بھی ایک جاندار تنظیم بن سکتی ہے.